لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يكن يفعل في غيرها. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان کا 2 عشرہ تقریباً ہم نے گزار لیا ہے. اب ہم آخری عشرے کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اور چند ساعتوں کے بعد ہم آخری عشرے میں بھی داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت، جتنی عبادت اور جتنی ریاضت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باقی کے 2 عشروں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. گویا کہ آخری عشرہ پہلے کے دونوں عشروں پر برتری اور فوقیت رکھتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ لنگوٹی کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور پوری رات جاگتے اور بیدار رہتے. گویا کہ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا اور خود بھی عبادت کرنے کا، اپنے ساتھ اپنے بیویوں کو بھی عبادت کے لیے جگانے کا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت اور جس قدر مشقت برداشت کرتے تھے وہ باقی کے دونوں عشروں میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ آخری عشرہ جس پر رمضان کا اختتام ہونا ہے یہ اپنی خیرات و برکات کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی عشرے میں شب قدر کی وہ رات یا قدر کی وہ رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے، اور جس کے ایک رات عبادت کر لینے سے آپ کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا آپ 83 سال سے زیادہ عبادت کریں تب بھی آپ اس اجر کو نہیں پا سکتے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی فضل اور بہت اجر عظیم کی بشارت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ غُرِمَ. کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو آدمی اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا، جو آدمی اس رات کی بھلائی سے دور رہ گیا، در حقیقت وہی انسان محروم ہے، در حقیقت وہی انسان بدقسمت ہے. اسی لیے وہ جو مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا زینہ چڑھے، دوسرا زینہ چڑھے، تیسرا زینہ چڑھے ممبر کا، 3 بار آپ نے آمین کہا. اس میں ایک مرتبہ آپ نے آمین کہا تو اس کی وجہ یہ بتائی
کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین. کہا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے بعد اس کی بخشش نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کرے. اے نبی آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا. گویا کہ وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا لیتا، رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے صاف ستھرا نہیں کر لیتا، رمضان میں داخل ہونے کے باوجود جو آدمی اپنے آپ کو رحمت الہی اور مغفرت ربانی کا مستحق نہیں بنا لیتا، وہ انسان اس بددعا کا مستحق ہے جو سید الملائکہ جبریل علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ظاہر ہے کہ جبریل کی بددعا ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہو اگر کسی انسان کے لیے، تو آپ بتائیں ایسے انسان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسا انسان زمین کے کس کونے میں پناہ پائے گا؟ تو جو آدمی رمضان کو پانے کے باوجود نیکیاں کما کر اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، حسنات کا ذخیرہ کر کے اللہ کی مغفرت کا انتظام نہیں کر لیتا، اس کے لیے بددعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ہستیاں جب اللہ سے کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات تھے، اور آپ نے بددعا کیا ہے ایسے انسان کے لیے جو رمضان کو اپنی مغفرت کا سامان نہیں بنا لیتا. اس لیے میرے دوستو، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ہم نے اس کو کس طرح سے گزارا، اور ہم نے اس میں کس طرح سے عمل کیا، اور ہم نے اس کو کس طرح سے برتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق. آپ یاد رکھیں کہ نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے، عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ عبادت ایسے کی جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. عبادت نیکی ایسے کمائی جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اور پھر یہ بھی اہم نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کما لیا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نیکی کمانے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے، اسے بچانے کی کوشش کی جائے. عبادتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر عبادتوں کے کرنے کے بعد اسے ضائع کر دیتے ہیں، اسے رائیگاں کر دیتے ہیں. ایسے ہی بہت سے لوگ رمضان کے عبادتیں کرنے والے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے ہیں، مگر ان کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس حظه من صیامہ الا الظمأ والعطش ورب قائم لیس له من سحره لیس له من قیامہ الا السحر. کہ بہت سے دنوں کو روزہ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں سوائے شب بیداری کے اور سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، مگر ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ پھر اس کا کیا سبب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. کہا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت اور نادانی ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کھانا پانی چھوڑ دے. بھوکا اور پیاسا رہے ایسے انسان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھ کر کے بھی کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، جہالت کرتے ہیں، نادانی کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں،
دوسروں کے پیچھے پڑ کر ان کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی شان و شوکت کو بٹا لگانا چاہتے ہیں، دوسروں کو رسوائی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں دوسروں کے تعلق سے میل، دوسروں کے تعلق سے رنجش، دوسروں کے تعلق سے نفرت پائی جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں پاکیزگی نہیں، ان کے دلوں میں طہارت نہیں، ان کے ارادوں میں بلندی نہیں، ان کی نیتوں میں پاکیزگی نہیں، تو ایسے لوگوں کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات برملا اور صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ پر عمل کرنا، نادانی اور کمینگی کرنا ترک نہیں کرتا، اسے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی عبادتیں کی جائیں، ایسے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ان عبادتوں کو بچانے کی کوشش کی جائے، ان کی حفاظت کی کوشش کی جائے، جو عبادتیں انجام دی جائیں ان عبادتوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ہم عبادتیں کرتے جائیں اور ادھر سے ہماری وہ عبادتیں رائے گاں ہوتے جائیں، برباد ہوتے جائیں، ہم اس کے اجر اور ثواب سے محروم ہوتے جائیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی میرے دوستو۔ اور وہ جو مسلم کی لمبی روایت ہے کہ جو انسان پہاڑ جیسی عبادتیں کر کے، پہاڑ جیسے نماز، روزے اور صدقات لے کر کے آئے گا، لیکن اس کو گالی دی، اس کو بے عزت کیا، اس پر ظلم کیا، اس کو گالی دیا، اس کو برا بھلا کہا، اس کو مار دیا، اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکیاں برباد، گناہ لازم۔ تو یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے۔ عبادتوں کو بچانے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں، کیونکہ عبادت کو کرنے کے بعد بہت سے لوگ عبادتوں کو ضائع بھی کرتے رہتے ہیں، عبادتوں کو برباد بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح سے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایسے ہی گناہ بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے اعمال بھی ہیں جو انسانوں کی نیکیوں کو دریا برد کر دیتے ہیں۔ ایسے اقوال اور اعمال ہیں جن کو انجام دے کر انسان اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کے باوجود، رمضان کی راتوں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کے باوجود ہم اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں، گالی گلوچ، بدگوئی اور بدزبانی سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، اور دوسرے برے اعمال سے رمضان کے دنوں اور راتوں میں ہم اپنے آپ کو محفوظ نہ کریں، تو روزے کی جو حکمت اور روزے کی جو منفعت ہے وہ ہم کو کس طرح حاصل ہوگی، ہم کو کہاں حاصل ہوگی؟ اور اسی طرح سے بہت سے اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ ان کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد اوتر اہلہ ومالہ، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیا تو اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، اس کے تمام اعمال ثابت ہو جائیں گے۔ نیکیاں جو کی تھیں وہ ترک کر دینا اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم لوگ کھیل تماشا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑا رہے تھے؟ تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے کہ تم اللہ کا مذاق اڑاؤ، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاؤ اور اس کے نبی کا مذاق اڑاؤ؟ تو آدمی غفلت میں، لاپرواہی میں ایسی باتیں کہتا ہے جو باتیں اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے ہم معنی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان منافقین نے
کہا تھا کہ ہمارے یہ جو علماء اور ہمارے یہ جو مسلمان ہیں ان سے بڑا بزدل اور ان سے بڑے پیٹ والا ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ بہت بڑے پیٹ والے بہت کھانا کھاتے ہیں اور میدان سے ہمیشہ بھاگ جانے والے لوگ ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان کے بعد کفر میں داخل ہو چکے ہو، تم ایمان کے بعد کفر کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینداروں کا، اہل علم کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنے کی کوشش کرنا، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرنا، انہیں ان کے مقام سے گرانے کی کوشش کرنا، یہ اپنے آپ کو کفر میں داخل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو برباد کر لینا ہے. آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. دنیا میں آپ بہت بڑے انسان ہو، بہت طاقتور انسان ہو، آپ کو فرعون جیسی طاقت اللہ نے دیا ہے، مگر یہ آپ کے کس کام آئے گی اللہ کیا میرے دوستو؟ دنیا میں لوگ آپ سے خوف کی وجہ سے آپ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، دنیا میں لوگ آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کا جواب نہیں دے سکتے، مگر اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا یہ سارا کر و فر ہوا ہو کر کے رہ جائے گا. اللہ کے آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین آپ کی زبان پر، آپ کی حرکت و عمل پر اور آپ کے تمام اعمال پر اللہ رب العالمین آپ کی حفظ کرے گا. تو میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس عشرے کی برکتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کمر کسنا چاہیے، ہمت باندھنی چاہیے، عزم بنانا چاہیے کہ اگر ہم نے پہلے 2 عشرے میں کچھ کوتاہی اور کمی کی ہے تو آخر کے عشرے میں اس کوتاہی کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات، جس طرح عمل کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے عمل کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کریں، عمل کو بچانے کی بھی کوشش کریں، عمل کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اس عمل کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے ہاں فائدہ اٹھایا جا سکے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.